اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، شرک کیا جائے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس شرک کے علاوہ اللہ تعالی جس کو چاہے اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بس وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، شرک کرنے والے نہیں پکارتے اللہ کے سوا إِلَّا إِنَاثًا، مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ مشرک نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنہ اللہ، وہ سرکش شیطان کے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 اور 117 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان آیات کے 3 درس پیچھے گزر چکے ہیں، آج چوتھا درس ہے۔ پچھلے درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا گناہوں کے متعلق کہ شرک بھی گناہ ہے، شرک بھی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو یا کسی بھی شخص کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے یہاں گویا کہ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ تو گویا کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ موت سے پہلے بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، توحید پہ آ جائے، ایک صحیح راستے پہ آ جائے تو تب تو معافی ہے، لیکن اگر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا اور شرک کے اندر مبتلا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ دوسری بات کہ شرک کی بہت سی قسمیں تھیں جو پچھلے 3 درسوں میں بیان ہو چکی ہیں کہ صفات کے اندر شرک، اور عبادت کے اندر شرک، قسم کے اندر شرک، تصرف کے اندر شرک، قدرت تامہ کے اندر شرک، اور اسی طرح صفت خلقت جو ہے خالق ہونے کے اندر جو ہے شرک، مختار مطلق ہونے کی طرح کسی اور ذات کو بھی اللہ کی طرح مختار مطلق ماننا۔ تو یہ ساری کی ساری قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے ضمن میں پھر یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ گناہ سارے ہی گمراہیاں ہیں۔ یاد رکھیں جو نیکی ہے یا جو حلال ہے یہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ یہ کرے، اور جو حرام ہے اور گناہ ہے تو اس سے اللہ روکتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو ہے وہ گناہ اور حرام کاری، حرام کھانا، حرام کام کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، گویا کہ یہ ساری گمراہیاں ہیں۔ لیکن ان گناہوں میں سے جو شرک ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، شریک کرتا ہے کسی ہستی کو، تو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہ بھی تھوڑا سا نہیں، ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہی میں دور جا پڑا۔ دور کی گمراہی یعنی انتہائی گمراہ وہ شخص ہے کہ جو آدمی اللہ کی ذات کے کو چھوڑ کے جو ہے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہراتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مشرک جب گر جاتا ہے نا تو وہ کتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو روافض ہیں، رافضی، یہ گھوڑا نکالتے ہیں، امام حسین کا گھوڑا ہے جی، ذوالجناح ہے اور فلاں ہے، ان کے نام رکھے ہیں، پھر اس گھوڑے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں،
اس کے نیچے سے گزرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. نیچے اس کو جو ہے وہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ انسانیت کہاں تک گر جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں. اس گھوڑے کی جو رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں اس کو بھی چاٹتے ہیں. اور یہ جو آپ کو بھی شربت پلاتے ہیں نا، آپ بھی چلے جاتے ہیں 10 محرم کو، اس شربت کے جو ٹپ رکھے ہوتے ہیں اس میں گھوڑے کا منہ ڈلواتے ہیں، وہ رالیں اس میں بھی ڈالتے ہیں. ان کی ہاں وہ عبادت ہے، مشرک جو ہوا. اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہندو کو آپ دیکھیں، جب اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا تو گاؤں کو ماتا بنا لیا. انسان تو انسان، کسی انسان کو پوجا جائے، کسی پیغمبر کو پوجا جائے، کسی ولی کو پوجا جائے، وہ بھی شرک ہے. لیکن انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس مشرک کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، کتنا وہ گر جاتا ہے. گائے کو ماتا کہہ رہا ہے، پھر گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا پیشاب پی رہے ہیں، اس کا گوبر کھا رہے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی تعظیم کر رہے ہیں. اور کوئی مسلمان وہاں انڈیا میں گائے کو ذبح کرتا ہے، ہمارے ہاں تو گائے حلال جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ گویا کہتے ہیں ہمارے خدا کو ذبح کریے، اس پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو انسانی گراوٹ دیکھیں جب مشرک اللہ کی ذات کے ساتھ، تو فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے دور کی گمراہی. اس پر میں بات کر رہا ہوں. کتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ گھوڑے کے نیچے سے بھی گزر رہا ہے، گھوڑے کو بھی خدا بنا رہا ہے، اس کو بھی چاٹ رہا ہے، اس کو بھی جو ہے اس کی رالیں چاٹ رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے گائے کو پوج رہا ہے. حتیٰ کہ آدمی انسان بیان نہیں کر سکتا کہ انسان کہاں تک گر جاتا ہے. ناقابل بیان بات ہے کہ شرمگاہوں کی بھی پوجا کی جاتی. آپ اندازہ لگائیں، ہندو مذہب ہے، دوسرے کئی مذاہب ہیں، وہاں شرمگاہ کو بھی خدا بنا لیا، اس کی بھی پوجا کی جاتی. تو مشرک کو اللہ تعالیٰ ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، در در کی ٹھوکروں میں. اس لیے دعا کرتے رہا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے در کی محتاجگی عطا فرما، در در کے چکروں میں ہمیں نہ ڈال. تو جو اللہ کے در پہ آ گیا اس کو اور کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب جو آدمی بادشاہ اور وزیر اعظم کے در میں نوکری اس کو مل جائے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سیکٹری یا کسی جو ہے وہ کونسلر کے گھر میں نوکری کرے. تو جسے اللہ کی نوکری مل جائے، اللہ تعالیٰ کے در کی محتاجگی مل جائے، وہاں سجدے نصیب ہو جائیں، اس کے سامنے رونا دھونا نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات سے مانگنا نصیب ہو جائے، یا اللہ کی ذات سے تعلق نصیب ہو جائے، اسے کیا ضرورت ہے کہ چھوٹے جو ہے لوگوں سے پھر تعلق جوڑے. تو اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، اللہ نے فرمایا یہ مشرک گمراہ ہو جاتا ہے. پھر گمراہ بھی تھوڑا نہیں جو ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اس جملے کو دوبارہ غور سے دیکھیں، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی بھی دور کی گمراہی میں جاتا ہے، کھائیوں میں جا کے گر جاتا ہے. تو لہذا اسلام میں شرک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. یہ ایک بیماری ہے اور کبھی ترین بیماری ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، اور گمراہیوں میں سے، گناہوں میں سے سب سے بڑی گمراہی ہے. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ضابطے بیان فرمائے. تیسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ نہیں پکارتے مشرک مگر عورتوں کو. آپ نے ہندوؤں کے جو مورتیاں ہیں جن کو وہ خدا کہتے ہیں، ان کے مندروں میں بھی مورتیاں پڑی ہوتی ہیں، ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیویوں کی مورتیاں ہیں، عورتوں کی. تو اسی طرح ہر زمانے میں مشرک یعنی عورتوں کی بھی پوجا. آپ دیکھیں عرب جو تھے، عرب کے جو مشرک تھے وہ لات، منات اور عزا، یہ 3 ان کے بڑے بت تھے. لات، منات اور عزا، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا کہتے تھے. اور یہ سارے عورتوں کے نام ہیں، لات، منات اور عزا، یہ نام ہی عورتوں کے. عزا یہ عزیز کی مؤنث ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزیز الحکیم، تو اس کی مؤنث ہے عزا. اور لات یہ الہ کی مؤنث ہے، لا الہ، الہ جو ہے خدا معبود، اس کی مؤنث ہے لات. اور منات یہ منان کی مؤنث. تو گویا کہ خدائی صفات کے اوپر ان کے نام رکھے ہیں اور پھر ان کو خدا بنا لیا، اور انہوں نے اپنے معبودوں کے زنانہ نام رکھے ہوئے ہیں اور زنانہ نام رکھ کے ان کو پوجتے ہیں. تو اللہ یہی فرماتے ہیں اِن يَدْعُونَ کہ وہ مشرک نہیں پکارتے من دونہ، اس اللہ کے چھوڑ کے، اس کے علاوہ،
الا اناسا مگر عورتوں کو، مؤنث اناسا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سواع نامی بت تھا، ودم ولا سواع، یہ 29ویں سپارے میں اللہ نے ولا یغوس ولا یعوق ولا نصر، یہ یغوس یعوق نصر ود سواع یہ 5 ان کے بڑے بت تھے۔ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے توحید چلی، اس وقت کوئی مشرک نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید کا زمانہ رہا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ 5 بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے پیغمبر چلے گئے تو یہ نیک لوگ جو ہیں اب یہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اب ہم ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں۔ اس وقت مورتیاں پچھلے مذاہب میں، پچھلے دینوں میں مورتیاں بنانا، تصویر بنانا جائز ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں تصویر اس لیے حرام کر دی گئی ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی اسلام نے ہر اس چور دروازے کو بند کر دیا ہے جہاں سے کسی طرح کا بھی کوئی شرک آ سکتا ہے یا گمراہی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی مورتیاں ہمارے ہاں جائز ہے، ہم ان بزرگوں کے شکل کی مورتیاں بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں پڑی رہیں گی، ان کو دیکھ کے ہمیں یہ یاد آتے رہیں گے۔ اب یہ بظاہر تو یہ ٹھیک تھا، لیکن جب اگلی نسل آئی، اس سے اگلی نسل آئی، اس نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ تو ان مورتیوں کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا، پھر انہی سے شرک پھیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا ودم ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونصر، کہ یہ یغوس یعوق اور نصر اور ود اور سواع، تو ان میں سے یہ سواع نامی بت تھا، یہ بھی عورت کی شکل کا تھا، اور اس کا معنی ہے استقرار یا انتظام کی دیوی، وہ دیویاں کہتے ہیں۔ تو جو کسی نظم کو چلانے والی ہے، یہ دیوی ہماری وہ خدا ہے جو پوری دنیا کا انتظام سنبھالے ہو۔ جس طرح گھر کا انتظام عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ کائنات کا نظام جو ہے اس کے لیے یہ بنائی گئی۔ اور ہندوؤں نے، آپ دیکھیں ہندوؤں نے وشنو دیوی بنائی، وشنو دیوی ان کا نام ہے، اور وشنو دیوی بنائی ہے، اور اسی طرح ان کی اور بھی بہت سی دیوی ہیں، ایک درگا دیوی ہے، ایک کالی ماتا ہے، کالی ماتا ان کی وہ کلکتے والی کالی ماتا جو آفتوں اور مصیبتوں کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی آفتیں آتی ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے یا راحت ملتی ہے، تو اسی دیوی کے ہاتھ میں ہے یہ سارا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بھی لا کے اس کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ کالی ماتا جو ہے یہ بہت غصے میں آ گئی ہے، اس لیے جو ہے یہ سمندروں میں طوفان آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، خدا بنائے انہوں نے۔ اور اسی طرح ان کے ہاں ایک سرسوتی دیوی ہے، اسی نام کی بہار میں ایک ندی ہے، بہار ان کا جو شہر ہے انڈیا کا، تو یہ طوفانوں اور سیلابوں کی دیوی سمجھی جاتی ہے کہ طوفان اور سیلاب اس کے ذمے ہیں۔ اور ایک لکشمی دیوی ہے، ان کی لکشمی دیوی ہندوؤں کی جو ہے یہ دھن دولت کی دیوی ہے، مال و دولت میں اضافہ کے لیے اسی کی پوجا کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لکشمی کا جو ہمارے اوپر اثر ہو جائے، سایہ ہو جائے، تو ہماری بات بن جائے۔ تو جس طرح ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ ان بتوں کے نام لیتے ہیں۔ تو یہ ساری عورتیں ہیں، عورتوں کے نام پہ یہ دیویاں ہیں۔ اسی طرح پہلے جو مذاہب گزرے ہیں ان میں سے یونانی تھے، یونانیوں کے ہاں بھی ایک زہرہ دیوی کے مندر تھے، وہاں وہ نیازیں دیتے تھے، اور اس دیوی کی چوکھٹ جو تھی اس چوکھٹ پر 2 کارورے تھے، کارورے یعنی شیشے کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، جن میں سے ایک خیر کے لیے اور دوسری شر کی طرف منسوب تھی، کہ یہ ایک کارورا ایک بوتل خیر کی ہے، دوسری شر کی ہے۔ یہ دونوں جو ہے اسی دیوی کا کام ہے، خیر اور شر دینا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، عربوں کی طرف آپ آ جائیں، عربوں میں نائلہ نامی عورت جو تھی اس کے نام کا ایک بت تھا جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں اصاف اور نائلہ یہ 2 مرد اور عورت تھے، اور انہوں نے کعبہ کے اندر زنا کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ، اتنا بڑا جرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخ کر دیا، وہاں ہی ان کو پتھر بنا دیا۔ پھر لوگوں نے شروع میں یہ ہوا کہ عبرت کے لیے اس کو بیت اللہ کے سامنے رکھا کہ جو بھی آئے
وہ اس سے کیونکہ مشرکین جو تھے وہ ننگے طواف کرتے تھے، ان کے ہاتھوں زنا کھلے عام تھا، جس طرح آج کل یورپ میں ہے آزادیاں ہیں. یہ تو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنا دیا، اور وہ پوری دنیا کے جو رہزن اور ڈاکو تھے وہ رہبر بن گئے. اسلام نے ان کو چمکا دیا. تو اب انہوں نے عبرت کے لیے اصحاف اور نائلہ جو پتھر کے بن گئے تھے ان کو بیت اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو بھی آئے گا ان کی کہانی سنے گا، ان کا واقعہ سنے گا، اور کم از کم بیت اللہ کے اندر ایسی حرکت نہیں کرے گا. پھر آہستہ آہستہ اگلی نسل آئی تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ بھی بت ہیں اور ادھر پڑے ہوئے ہیں. پھر ایک کو صفا اور مروہ دونوں میں سے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہاڑی پہ رکھ دیا. پھر جو بھی جاتا تھا وہ دونوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں. تو بہرحال یہ جو نائلہ تھی، یہ نائلہ نامی جو بعد میں ان کا خدا بن گیا، معبود بنا لیا اس کو، یہ بھی عورت تھی. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کو حکم دیا یہ پکی قبریں جو ہیں ان کو اکھاڑ دو. یاد رکھیں قبر کو پختہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں، یہ مردے پر بوجھ ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام نے جو بیت اللہ کے اندر کے بت تھے ان کو بھی گروایا، جو اس کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کو بھی مٹوایا. بہت سے کام کیے جب مکہ فتح ہوا. تو ایک کام حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا، ان کو حکم دیا کہ آپ طائف میں چلے جائیں اور طائف میں جس عزا دیوی کی پوجا ہوتی ہے اس کو آپ مٹا کے آ دو. تو آپ گئے اور دیکھا کہ وہاں پر کچھ درخت ہیں اور درخت گھنے درخت ہیں، تو آپ نے ان درختوں کو کٹوا دیا، کاٹ دیا، اور کچھ تصویریں تھیں ان کو مٹا دیا. اور اسی طرح وہاں ایک کوٹھا تھا اس کو آپ نے گرا دیا، اور وہاں کچھ لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، جس طرح آج کل یہ مجاور بنے ہوتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کہا، بس وہاں پڑے ہوتے ہیں. تو جو ہے رالے ٹپک رہی ہوتی ہیں اور طرح طرح کے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو یہ مجاور قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگ گئے. تو یہ کاروائی انہوں نے مکمل کی. واپس آ کر اس کاروائی کی رپورٹ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو آپ نے سب کچھ کیا ہے، لیکن دیوی تو ابھی زندہ ہے، اس کو تو آپ نے قتل نہیں کیا. آپ دوبارہ جائیں اور اس کو ختم کر کے آئیں. چنانچہ آپ دوبارہ پھر وہاں سے طائف گئے اور تلاش کرنے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دیوی یہاں ہے تو یہاں لازمی ہوگی. تو وہاں ایک تہ خانہ تھا، تو تہ خانے سے ایک عورت نکلی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، انتہائی پراگندہ اور گندگی حالت میں تھی، اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دہشت ڈالنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوئی. مگر آپ نے اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا. واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتحال سے آگاہ فرمایا. تو آپ نے فرمایا یہ عزا تھی جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، اب آج کے بعد اس کی پوجا نہیں ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں جو یہ کہا ہے ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ وہ مشرک نہیں پکارتے، ٹھیک ہے، نہیں شرک اللہ کے ساتھ کرتے، من دونہ اس اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، الا اناسا مگر عورتوں کی کرتے ہیں. یعنی کتنی گراوٹ ہے کہ مرد سارے مل کے عورت کو خدا بنا لیں، پھر عورت کی پوجا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے ساری دیویاں اور سارے نام لیے ہیں، ہندوؤں کے ہیں یا یونانیوں کے ہیں یا عربوں کے جو تھے، یہ ساری کی ساری، یا نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے، تو یہ ساری کی ساری دیویاں تھی، عورتوں کے نام پہ تھے. تو بہرحال یہ پوری دنیا میں، دنیا بھر میں اس قسم کی دیویاں موجود تھیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ وہ نہیں پوجا کرتے مگر شیطان سرکش کی. تو انسان کے جو وہم ہوتا ہے، وہم پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور غالب آ کے اس کے اوپر ذہن پر یہ بات ڈالتا ہے اور اس سے غیر اللہ کی پوجا کروانے لگتا ہے. وہ انسان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ فلاں کو بھی فلاں جگہ سے جو ہے وہ شفا ملی تھی، وہ فلاں بڑی پہنچی ہوئی سرکار، اور فلاں جو ہے وہ جو ہے ایسی قصے کہانیاں لوگوں سے شروع کروا دیتا ہے، اور فلاں نے تو چلتی ہوئی گاڑی کو روک دیا، فلاں نے یہ کر دیا. یاد رکھیں کئی اولیاء اللہ جو ہیں ان کی کرامات بھی ہوتی ہیں، کرامات حق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ان کا اپنا کوئی زور نہیں ہوتا،
اور وہ فعل وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ جس طرح معجزات جو ہیں ان کا انکار صحیح نہیں ہے، معجزات جتنے بھی ہیں وہ انبیاء کے ہاتھوں پہ ہوئے ہیں اور کرنے والی اللہ کی ذات تھی، ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوا ہے۔ تو لیکن اس طرح کی غلط باتیں مشہور کرنا جس سے گویا کہ اس بزرگ کو یا اس ولی کو یا اس شخص کو گویا کہ خدا کے درجے تک پہنچا دینا کہ یہ اولادیں بھی دینے والا ہے، یہ بگڑیاں بھی بنانے والا ہے، یہ محتاجگی بھی دور کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس جگہ چلے جائیں۔ تو یہ یاد رکھیں یہ شرک ہے، شیطان ہی جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں غیر اللہ کی پوجا کرواتا ہے اور طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے جس سے انسان نظر نیاز اور منتیں ان لوگوں کی جو ہے ماننا شروع کر دیتا ہے، کہیں ان لوگوں کی ندا شروع کر دیتا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر دستگیر، یا فلاں یا فلاں، ٹھیک ہے، ندا، یہ حرف ندا ہے، یاد رکھیں پکار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا کا، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے گاڑیوں پر بھی اس قسم کے کلمات لکھ دیتے ہیں، گویا کہ یہ سمجھتے ہیں المدد یا غوث یا المدد یا علی یا فلاں، اس طرح کے کوئی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، گویا کہ اب گاڑی کی حفاظت بس انہی کے ذمے ہو گئی، غوث کے ذمے ہو گئی۔ تو اس طرح کے عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہیں کہ دوسری ہستیوں کو جو ہے دوسرے بزرگوں کو یا ولیوں کو نبیوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، تو یہ بالکل جائز نہیں۔ تو شیطان جو ہے یہ انسان کے لیے اسی طرح کرتا ہے کہ وہ ان سے پوجا کرواتا ہے۔ یہودی اور کئی لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی عیسائیوں میں یہودیوں میں موجود ہیں کہ جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنا خون نکال کے اس کو پیش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ شیطان یہ وہم جو ہے ان کے اوپر چھا کر اور اس کو ڈال کے ان سے شرکی افعال کرواتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھلائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو جب کوئی ایسا وسوسہ آ جائے، خیال آ جائے یا غصہ آ جائے یا کوئی بھی ایسی حالت ہو جائے جس میں شیطان کی مداخلت ہو کہ شیطان ابھی گالی دلوائے گا، لڑائی کروائے گا، ایسے معاملات ہوں تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور اسی طرح حضور نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان و شرکہ، اے میرے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں شیطان سے بھی اور اس کے شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو بہرحال یہ شرکیہ رسومات ہیں جو شیطان سکھاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ کہتا ہے جی اس پر چادر چڑھاؤ، وہ چادریں اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، بکرے چڑھاؤ، سجدے کرو، غیر اللہ کی دہائی دو، ان کو پکارو وغیرہ وغیرہ۔ بعض مجسمے ایسے ہوتے ہیں، بت ایسے ہوتے ہیں جن پہ سرخ رنگ کی چادریں چڑھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت کا مجسمہ ہے اور اسے سرخ رنگ پسند ہے، عورتوں کو سرخ رنگ پسند ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی سرخ چادر چڑھائیں گے۔ ہندوؤں کے ہاں تو عام ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا، میں فلاں اتنے دور جو ہے سفر کر کے فلاں دیوی کے اوپر جا کے چادر چڑھاؤں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں پکارتے مگر شیطان کو، اور شیطان بھی کون سا؟ شیطانم مریدا، سرکش شیطان۔ جو شخص غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، شرک جیسے کبھی فعل کا ارتکاب کرتا ہے، وہ دراصل شیطان کی ہی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اسی کے کہنے پر چل رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی ہے، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے جو آدمی شیطان کی پوجا کرے گا تو کسی کی بھی پوجا کرے گا تو گویا کہ اس پر بھی لعنت ہوگی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حکمران، ہمارے حکمران تک اس میں ملوث ہیں۔ یا آپ دیکھیں پچھلی حکومتوں میں عمران خان کتنی درگاہوں میں جا کے وہ سجدہ کر رہا ہے، کتنے بادشاہ اور ہیں، وقت کے حکمران ہیں، فوجیں ان کے پاس ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، اللہ کے دربار میں یہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی ملک کے اوپر حالات آ گئے ہیں تو توبہ کرو نا، تم حکمران ہو، خود بھی توبہ کرو، قوم سے بھی توبہ کرواؤ۔
خود بھی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز میں آ جاؤ کہ بھائی یہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور لوگوں کو بھی اوپر لازم کرو۔ اب خود بھی برائیاں کر رہے ہیں، خود بھی فحاشی کے اندر مبتلا ہے، قوم کو بھی فحاشی کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور پھر ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو جب مدد مانگنے کے لیے درباروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ یہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، کیمرے کے اوپر آ رہے ہیں، کبھی کس مندر میں جا رہے ہیں، کبھی کس بزرگ کی ہستی کے جو ہے مزار پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے جو ہے وہ کالے دھاگے باندھ رہے ہیں، پیلے دھاگے باندھ رہے ہیں، یعنی ہماری حکومتیں چلی نہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ بزرگ جو ہیں یہ یہاں سے یہ کام ہو جائے گا۔ حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر پوری قوم کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ یہ مشرکین دنیا بھر میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے نہیں پکارتے تو مگر کس کو پکارتے ہیں؟ اناسا، عورتوں کو پکار رہے ہیں، عورتوں کی دیویاں بنائی ہوئی۔ وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اگر پکار بھی رہے ہیں تو شیطان سرکش کو پکار رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، میری ذات کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، میرے دربار کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھیں انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر دوسرا راستہ اس کو دکھایا جائے تو وہ میلوں کا سفر کرنے کے لیے بھی تیار، ہر برے کام میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو بھی توحید سکھاؤ اور خود بھی توحید پہ آؤ۔ یاد رکھیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کھل کے فرما دیا کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، مشرک کے لیے میری کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ گمراہیوں میں سے سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں یا اللہ امارت اسلامیہ، شریعہ، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت فرمائیے، یا اللہ مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا بھر میں جہاں بھی زلزلے، طوفان آئے ہیں، مسلمان آزمائشوں میں ہیں، یا اللہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں کفر سے اور شرک سے، نفاق سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، یا اللہ ہر طرح کی گمراہی اور برائیوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ منافقت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد و نصرت فرما، مرحومین متوفین جو اس دنیا سے ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔